اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا نام بھی ECL پر آ گیا ہے۔ جمعرات کو وفاقی کابینہ نے JIT کی سفارش پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، سابق صدر کی ہمشیرہ فریال تالپور اور سندھ کی دیگر اہم شخصیات انور مجید فیملی اور سابق چیئرمین سینیٹ فاروق ایچ نائک سمیت 172 افراد کے باہر جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ کابینہ اجلاس کی بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بلاول بھٹو زرداری کا نام نہیں لیا، تاہم وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وارڈا نے PP سربراہ کا نام ECL میں شامل کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے چیلنج دیا کہ اگر کسی کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو بلاول سفر کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری کے ترجمان نے حکومتی اقدام کو کھلی بدمعاشی قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں فدا عامر پراچا کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنی حکومت کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو کچل رہے ہیں۔ مقدمات کے لیے وطن واپس آنے والے کا نام ECL میں ڈالنا کہاں کا انصاف ہے؟ آصف علی زرداری الیکشن سے اب تک ملک میں ہیں، باہر نہیں جا رہے بلکہ مقدمات کا سامنا کریں گے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کسی بھی عدالتی فیصلے سے قبل آصف زرداری کا نام ECL میں ڈالنا کھلی بدمعاشی ہے۔ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منی لانڈرنگ سے متعلق JIT کی رپورٹ میں شامل آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سمیت 172 افراد کے نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دی گئی۔ FIA کی جانب سے تینوں بڑی شخصیات آصف علی زرداری، فریال تالپور اور بلاول بھٹو زرداری کے پاسپورٹ بھی ضبط کیے جانے کا امکان ہے، جو پیشی کے دوران جمع کرائے گئے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے، جس میں ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ ملزمان نے ایک صوبہ یرغمال بنائے رکھا اور حکومت کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ امید ہے آصف علی زرداری JIT کو سنجیدگی سے لیں گے۔ جن لوگوں کو ابھی بھی سنجیدگی کا احساس نہیں ہو رہا، انہیں آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ یہ پرانا پاکستان نہیں ہے جہاں بڑے لوگ سودا بازی کر لیں۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کی جانب سے قائدین اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے نام ECL میں شامل کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے انتقامی کارروائی اور یک طرفہ احتساب قرار دے دیا۔ گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور وزیر اعظم عمران خان کو بے نامی تک کہہ دیا۔ PP چیئرمین نے JIT نہ ماننے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی سیاسی اور عدالتی محاذ پر بھرپور مقابلہ کرے گی۔ ہمیں نام نہاد اور یک طرفہ احتساب سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم کی تفتیش کر کے دکھائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ مجھے جھوٹے احتساب سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ یہ کیسا وزیر اعظم ہے جس کو وزیر اعظم بننے کا بیوی اور ڈالر گرنے کا TV سے پتہ چلتا ہے؟ یہ جو طاقت کے نشے میں بدمست ہیں، ان کٹ پتلیوں کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے۔ JIT رپورٹ صرف ایک جھوٹ ہے، نہ میں اس کو مانتا ہوں نہ عوام مانتے ہیں۔ زرداری کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، CPEC منصوبہ شروع کیا، بلوچوں سے معافی مانگی، انہیں حقوق دیے، ٹریڈ کی بات کی۔ ایران گیس پائپ لائن سمیت دیگر منصوبوں کو مکمل کیا جاتا تو آج انرجی بحران نہ ہوتا۔ بلاول بھٹو نے کارکنان سے کہا کہ میرے ساتھ مل کر غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کریں، صوبائی خود مختاری اور آزادی اظہار پر حملہ روکیں گے۔ ہم عدالتوں میں سرخرو ہوں گے، فتح ہماری ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج لاڈلے کے پھٹے ڈھول نے ہمیں دوبارہ للکارا ہے۔ ان کا ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا اور اب بھی کریں گے۔
کارکنان نے یہاں آ کر ثابت کیا کہ وہ بھٹو ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آصف علی زرداری کا مزید کہنا تھا کہ انہیں بیرون ممالک سے پیکج ملا ہے جو اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے ملک نہیں چل رہا، نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی سوچ ہے۔ ہم نے عدالتوں میں بھی مقابلہ کیا اور یہ جہاں سے شروعات کریں گے ہم وہیں سے مقابلہ کریں گے، اور یہ جو بھی کام کریں گے ہم ضرور ان کا جواب دیں گے۔